پیارے سامعین، ہماری آج کی کہانی کا نام ہے رحم دل شہزادہ. Dear listeners, our story today is called Prince Kind-Hearted. پرانے زمانے کی بات ہے کہ ایک تھا بادشاہ جس کا صرف ایک ہی بیٹا تھا اور اسے رحم دل شہزادہ کہا جاتا تھا. جب شہزادہ 20 سال کا ہوا تو اس نے اپنے باپ بادشاہ سے کہا کہ اسے سفر کرنے کی اجازت دی جائے. اس کے باپ نے اس کے لیے سفر کا انتظام کیا. اس کی حفاظت کے لیے اسے ایک وفادار نوکر دے کر اپنی دعاؤں کے ساتھ رخصت کیا. شہزادے نے اپنے والد سے رخصت لی، ایک جنگلی گھوڑے کو لیا اور مختلف ملکوں میں گیا تاکہ وہ خدا کی بنائی ہوئی دنیا دیکھے، بہت کچھ سیکھے اور عقل مند اور بہترین انسان بن کر واپس گھر لوٹے. Once upon a time there lived a king who had but one son, and he was called the Kind-Hearted. When the prince was 20 years old, he asked the king, his father, to let him go traveling. His father fitted him out for the journey, gave him a true servant to guard him, and his fatherly blessings. The prince took leave of his father, mounted a brave steed, and went to different countries to see God's world, to learn many things, and to return home a wiser and a better man. ایک بار جب شہزادہ دھیمی رفتار سے ایک سنسان کھیت میں سے گزر رہا تھا کہ اچانک اس نے ایک عقاب کو ہنس کا تعاقب کرتے دیکھ لیا. سفید ہنس تقریباً عقاب کے تیز پنجوں سے پکڑا ہی جانے والا تھا کہ شہزادے نے احتیاط سے نشانہ باندھ کر اپنی بندوق چلا دی. عقاب مر گیا اور مسرور ہنس نیچے آ گیا اور بولا، مہربان دل شہزادے، آپ کی مدد کا شکریہ. یہ ہنس نہیں ہے جو آپ کا شکریہ ادا کر رہی ہے، بلکہ نائٹ پوشیدہ کی سحر زدہ بیٹی ہے. آپ نے نہ صرف مجھے عقاب کے پنجوں سے بچایا ہے بلکہ خوفناک جادوگر کنگ کوشچے سے بھی. میرے والد آپ کی خدمات کے لیے اچھا معاوضہ دیں گے. جب بھی آپ کو ضرورت ہو آپ 3 بار کہیں، نائٹ پوشیدہ میری مدد کے لیے آؤ. اپنی بات ختم کر کے وہ ہنس اڑ گئی اور شہزادے نے اپنا سفر جاری رکھا. Once when the prince was slowly riding through a silent field, he suddenly perceived an eagle in pursuit of a swan. The white swan was almost caught by the eagle's sharp claws. When the prince, carefully aiming, fired his gun, the eagle fell dead, and the happy swan came down and said, Prince Kind-Hearted, I thank you for your help. It is not a swan that is thanking you, but the enchanted daughter of the night invisible. You have not saved me from an eagle's claws, but the terrible magician King Koshche. My father will pay you well for your services. Remember whenever you are in need to say 3 times, Night invisible,
come to my help." The swan flew away as soon as it had finished speaking, and the prince continued his journey. اس نے بہت سے اونچے پہاڑوں کو اور گہرے دریاؤں کو عبور کیا، غیر ممالک سے گزرتا رہا، اور آخر کار وہ ایک عظیم صحرا میں پہنچ گیا جہاں کے آسمان اور ریت کے سوا دیکھنے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ وہاں کوئی آدمی نہیں رہتا تھا، نہ تو وہاں کبھی کسی جانور کی آواز سنائی دی تھی اور نہ ہی وہاں کبھی کوئی سبزی اگی تھی۔ سورج تیزی سے چمک رہا تھا، گرمی کی شدت اتنی تھی کہ سارے دریا سوکھ گئے تھے اور پانی کا ایک قطرہ بھی کہیں نظر نہیں آ رہا تھا۔ نوجوان شہزادہ ہر جگہ جانے اور ہر چیز کو دیکھنے کا اتنا مشتاق تھا کہ وہ صحرا میں آگے ہی آگے بڑھتا رہا۔ یہ نہیں دیکھ رہا تھا کہ ہر چیز کتنی خشک ہے، لیکن تھوڑی ہی دیر کے بعد اسے شدت کی پیاس لگی۔ اس نے اپنے نوکر کو ایک سمت میں روانہ کیا اور وہ خود دوسری طرف چلا گیا۔ کافی وقت گزرنے کے بعد وہ کنواں تلاش کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ اس نے اپنے نوکر کو پکارا، "مجھے پانی پینے کا ایک ذریعہ مل گیا ہے"، اور یوں وہ دونوں ہی خوش ہو گئے۔ He crossed many high mountains, traversed deep rivers, passed foreign countries, and at last he came to a great desert where there was nothing to see but sky and sand. No man lived there, no animal's voice was ever heard, no vegetable ever grew there. The sun was shining so brightly and burning so terribly that all the rivers were dried up and there was not a drop of water anywhere. The young prince, anxious to go everywhere and see everything and not noticing how dry things were, kept going farther and farther and deeper into the desert. But after a while, he became terribly thirsty. In order to find some water, he sent his servant in one direction, and he himself went in another. After a long time, he succeeded in finding a well. He called to his servant, "I have found a means of getting some water." And they both were happy. لیکن ان کی خوشی زیادہ دیر قائم نہ رہ سکی، کیونکہ کنواں بہت گہرا تھا اور ان کے پاس پانی تک پہنچنے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ شہزادے نے نوکر سے کہا، "نیچے اترو، میں تمہیں کچھ لمبی رسیوں کے ذریعے کنویں میں اتاروں گا اور تم پانی نکالو گے۔ نہیں میرے شہزادے، نوکر نے جواب دیا، میں آپ سے کہیں زیادہ بھاری ہوں، اور آقا آپ کے شاہی ہاتھ مجھے پکڑنے کے قابل نہیں ہوں گے۔ آپ رسیوں کو پکڑ لیں اور میں آپ کو کنویں میں نیچے اتاروں گا۔ رسیوں میں بندھا ہوا شہزادہ کنویں میں نیچے اترا، ٹھنڈا پانی پیا اور اس میں سے کچھ پانی نوکر کے لیے لے لیا۔ رسیوں کو کھینچا، اس بات کی نشانی کے طور پر کہ نوکر اسے دوبارہ اوپر کھینچ لے۔
لیکن اس نوکر نے اسے کھینچنے کی بجائے کہا، سنو بادشاہ کی اولاد، تمہارے پیدائش کے دن سے لے کر اب تک تم نے پرمسرت زندگی گزاری ہے، آسائش اور پیار محبت نے گھیرے رہے، اور میں ہمیشہ ہی ایک بدبخت بدحال زندگی گزارتا رہا. But their happiness did not last long, for the well was very deep and they had nothing with which to reach the water. The prince said to the servant, dismount. I will let you down into the well by some long ropes and you shall draw up some water. No, my prince, answered the servant. I am much heavier than you are, and your royal hands will not be able to hold me. You take hold of ropes, and I will let you down into the well. The prince, the ropes tied around him, went down into the well, drank the cold water, and taking some of it for the servant, pulled the ropes as a sign for the servant to draw him up again. But instead of pulling him up, the servant said, listen, you kingly son. From your cradle days until now you have lived a happy life, surrounded by luxury and love, and I have always led the life of a miserable wretch. اب تم میرا خادم بننے کے لیے تیار ہو جاؤ، اور تمہاری جگہ میں شہزادہ بنوں گا. اگر تم یہ تبادلہ نہیں کرو گے تو تم اپنی آخری دعا پڑھ لو، کیونکہ میں تم کو پانی میں ڈبو دوں گا. میرے سچے خادم، مجھے پانی میں غرق مت کرو، اس سے تم کو کچھ حاصل نہیں ہوگا. تم کو میرے جیسا اچھا مالک کبھی نہیں ملے گا. اور تم جانتے ہو کہ ایک قاتل اگلی دنیا میں کیا توقع کر سکتا ہے. تم مجھے اگلی دنیا میں تکلیف برداشت کرنے دو، لیکن میں تمہیں اس دنیا میں تکلیف دوں گا. نوکر نے جواب دیا، اور اس نے رسی کو ڈھیلا کرنا شروع کیا. رکو، شہزادے نے پکارا، میں تمہارا خادم رہوں گا اور تم شہزادے رہو گے. میں تمہیں زبان دیتا ہوں. مجھے آپ کے وعدے پر یقین نہیں ہے. قسم کھا لو کہ تم مجھ سے جو وعدہ کرتے ہو وہی لکھ کر دو گے، کیونکہ الفاظ ہوا میں گم ہو سکتے ہیں اور لکھنا ہمیشہ ہمارے خلاف ایک گواہی کے طور پر باقی رہتا ہے. Now you must get ready to become my servant, and I will be the prince instead of you. If you will not exchange, say your last prayer, for I am going to drown you. Don't drown me, my true servant. You will not gain anything by it. You will never find such a good master as I am. And you know what a murderer may expect in the next world? Let me suffer in the next world, but I will make you suffer in this one, answered the servant, and he began to loosen the ropes. Stop, cried the prince. I will be thy servant, and you shall be the prince. I will give you my word for it. I do not believe your word. Swear that you will write down that you promise me now,
for words are lost in the air, and writing always remains as a testimony against us. میں قسم کھاتا ہوں. تب نوکر نے کنویں میں کاغذ کا ایک پرچہ اور ایک پینسل اتارے اور شہزادے سے مندرجہ ذیل لکھنے کو کہا. اس کا حامل شہزادہ رحم دل ہے جو اپنے نوکر کے ساتھ سفر کر رہا ہے، جو اس کے والد کی سلطنت کا ایک باشندہ ہے. نوکر نے نوٹ پر نگاہ ڈالی، شہزادے کو کنویں سے نکالا، اس کو اپنے ادنا کپڑے دیے اور شہزادے کا قیمتی لباس پہن لیا. پھر ذرہ بختر اور گھوڑے بدل کر وہ چل پڑے. ایک آدھ ہفتے میں وہ ایک خاص مملکت کے دارالحکومت میں پہنچے. جب وہ محل کے قریب پہنچے تو نقلی شہزادے نے گھوڑے کو نقلی نوکر کے حوالے کیا اور اسے کہا کہ اسے استبل میں لے جاؤ، اور وہ خود اور اسے کہا کہ استبل میں چلے جاؤ اور وہ خود سیدھا تخت کے ایوان میں چلا گیا اور بادشاہ سے کہا، میں آپ کے پاس آپ کی بیٹی کا ہاتھ مانگنے آیا ہوں، جس کی خوبصورتی اور دانائی پوری دنیا میں مشہور ہے. اگر آپ رضامند ہو جائیں گے تو آپ ہمارے حق میں فیصلہ کریں گے، اگر نہیں تو ہم اس کا فیصلہ جنگ کے ذریعے کریں گے. I swear. The servant let down into the well a sheet of paper and pencil and told the prince to write the following. The bearer of this is Prince Kind-hearted, traveling with his servant, a subject of his father's kingdom. The servant glanced over the note, pulled the prince out of the well, gave him his shabby clothes, and put on the prince's rich dress. Then, having changed armor and horses, they went on. In a week or so, they came to the capital of a certain kingdom. When they approached the palace, the false prince gave his horse to the false servant and told him to go to the stable, and he himself went straight into the throne chamber and said to the king, I come to you to ask for the hand of your daughter, whose beauty and wisdom are known all over the world. If you consent, you will have our favor. If not, we will decide it by war. تم میرے ساتھ اچھے انداز میں بات نہیں کرتے ہو، ویسے نہیں جیسے کہ کسی شہزادے کو بات کرنی چاہیے، لیکن ہو سکتا ہے کہ تمہارے ملک میں تم کو بہتر آداب کی عادت نہ ہو. اب میرے مستقبل کے داماد میری بات سنو. بادشاہ نے کہا، میری بادشاہی اب میرے دشمن کے قبضے میں ہے. اس کی فوج نے میرے بہترین سپاہیوں کو پکڑ لیا ہے اور اب وہ میرے دارالحکومت کے قریب پہنچ رہے ہیں. اگر تم ان فوجیوں سے میری مملکت کو خالی کرا دو تو میری بیٹی کا ہاتھ انعام کے طور پر تمہارا ہوگا. ٹھیک ہے، نقلی شہزادے نے جواب دیا، میں تمہارے دشمنوں کو دور کر دوں گا. اگر وہ دارالحکومت میں آ جائیں تو پریشان مت ہونا. کل صبح آپ کی سرزمین میں ایک بھی دشمن باقی نہیں بچ سکے گا.
You do not speak to me in a nice way at all, not as a prince ought to speak. But it may be that in your country you are not used to better manners. Now listen to me, my future son-in-law. My kingdom is now in the hands of an enemy of mine. His troops have captured my best soldiers, and now they are approaching my capital. If you will clear my kingdom from these troops, my daughter's hand will be yours as a reward. All right, answered the false prince. I will drive your enemies away. Do not worry if they come to the capital. Tomorrow morning, not one enemy will be left in your land. شام کو وہ محل سے باہر گیا، اپنے نقلی نوکر کو بلایا. سنو میرے پیارے، شہر کی دیواروں پر جاؤ، غیر ملکی دستوں کو بھگاؤ، اور اس خدمت کے لیے میں آپ کو وہ کاغذ واپس کر دوں گا جس کے ذریعے آپ نے اپنی بادشاہی کی تردید کی تھی اور میرا نوکر ہونے کی قسم کھائی تھی. ایماندار رحم دل شہزادے نے اپنی ذرہ بختر پہنی، گھوڑے پر سوار ہوا، شہر کی دیواروں کی طرف گیا اور تیز آواز میں پکارا، نائٹ پوشیدہ، میری مدد کے لیے آؤ. نائٹ پوشیدہ نے کہا، میں یہاں ہوں. آپ کی کیا خواہش ہے تاکہ آپ کا حکم بجا لاؤں؟ میں آپ کے لیے ہر کام کرنے کے لیے تیار ہوں، کیونکہ آپ نے میری بچی کو خوفناک کوشچے سے بچایا تھا. رحم دل شہزادے نے اسے فوجیں دکھائیں اور نائٹ پوشیدہ نے زور سے سیٹی بجائی اور کہا، او میری عقل مند گھوڑے، جلدی سے میرے پاس آؤ. ہوا میں ہلچل مچی، گرج پیدا ہوئی، زمین لرز اٹھی اور ایک حیرت انگیز گھوڑا نمودار ہوا جس کے گردن کے بال سنہری تھے. اس کے نتنوں سے آگ نکل رہی تھی، اس کی آنکھوں سے روشن چنگاریاں اڑ رہی تھیں اور اس کے کانوں سے دھوئیں کے گہرے بادل نکل رہے تھے. In the evening he went out of the palace, called his servant and said to him, Listen, my dear, go out to the city walls, drive away the foreign troops, and for this service I will return to you your note, by which you denied your kingdom and swore to be my servant. The honest prince, kind-hearted, put on his knightly armor, mounted his steed, went out to the city walls, and called in a loud voice, Knight invisible, come to my help. Here I am, said Knight invisible. What do you wish me to do for you? I am ready to do anything for you, because you saved my child from the terrible Koshche. Prince Kind-hearted showed him the troops, and the Knight Invisible whistled loudly and called, Oh, you, my wise horse, come to me quickly. There was a rustling in the air. It thundered. The earth trembled, and a wonderful horse appeared, having a golden mane. From his nostrils a fire was burning. From his eyes bright sparks were flying, and from his ears thick clouds of smoke were coming.
نائٹ پوشیدہ چھلانگ لگا کر گھوڑے پر چڑھا اور شہزادے سے کہا، اس جادو کی تلوار کو لے لو اور بائیں طرف سے فوجیوں پر حملہ کر دو، اور میں اپنے سنہری بالوں والے گھوڑے پر سے دائیں طرف سے حملہ کروں گا۔ ان دونوں نے فوج پر حملہ کر دیا۔ 1 گھنٹے سے بھی کم وقت میں پوری فوج غائب ہو گئی۔ ان میں سے کچھ تو موقع پر ہی مارے گئے اور کچھ فرار ہو گئے۔ شہزادہ رحم دل اور نائٹ پوشیدہ نے میدان جنگ میں ملاقات کی، دوستانہ انداز میں مصافحہ کیا، اور 1 منٹ میں نائٹ پوشیدہ اور اس کا گھوڑا ایک روشن سرخ شعلہ اور پھر گاڑھے دھوئیں میں بدل کر اندھیرے میں غائب ہو گئے۔ شہزادہ خاموشی سے محل میں واپس چلا آیا۔ اس شام بہت اداس تھی، وہ سو نہیں سکتی تھی، لہٰذا اس نے کھڑکی سے ٹیک لگا لی تھی، جہاں سے اس نے شہزادہ اور نوکر کے مابین گفتگو سنی۔ تب اس نے وہ سب دیکھا جو کہ شہر کی دیواروں کے پیچھے ہو رہا تھا۔ اس نے نائٹ پوشیدہ کو بھی اندھیرے میں غائب ہوتے دیکھا اور شہزادہ مہربان دل کو محل میں واپس آتے دیکھا۔ اس نے نقلی شہزادے کو محل سے باہر نکلتے، نوکر سے ذرا بختر لیتے ہوئے دیکھا، اور مہربان شہزادے کو استبل میں آرام کرنے کے لیے داخل ہوتے دیکھا۔ اگلی صبح بوڑھے بادشاہ نے اپنی سرزمین کو دشمنوں سے آزاد دیکھ کر بہت خوشی محسوس کی اور شہزادے کو بہت سے قیمتی تحائف دیے۔ لیکن جب بادشاہ نے اس آدمی سے اپنی بیٹی کی منگنی کرنے کا اعلان کیا تو وہ کھڑی ہو گئی اور اس نے اصلی شہزادے کا ہاتھ تھام لیا، جو دسترخوان پر خدمت کرنے میں مدد کر رہا تھا۔ اسے بوڑھے بادشاہ کے سامنے لے گئی اور کہا، میرے بہت پیارے باپ اور بادشاہ اور حاضرین، یہ شخص میرا دولہا ہے، خدا نے اسے میرے پاس بھیجا ہے کیونکہ یہ شخص آپ سب کا نجات دہندہ اور اصل شہزادہ ہے۔ The young princess felt very sad that evening. She could not sleep and so leaned out of her window. Once she overheard the conversation between the prince and the servant. Then she saw what was going on behind the city walls. Also saw the knight invisible disappear in the darkness, and Prince kind-hearted return to the palace. She saw the false prince coming out of the palace, taking the knightly armor from the servant, and Prince kind-hearted entering the stable to rest. The next morning, the old king, seeing his land freed from the enemies, felt very happy and gave the prince many expensive gifts. But when he announced the engagement of his daughter to him, she stood up, took the hand of the real prince, who helped to serve at the table, led him before the old king and said, "My dearest father and king, and all you that are present here, this man is my bridegroom, sent to me by God, for he is your savior and the real prince." اور جو شخص اپنے آپ کو شہزادہ کہتا ہے وہ ایک غدار، جھوٹا اور بے ایمان آدمی ہے۔ تب شہزادی نے وہ سب کچھ بتا دیا جسے وہ جانتی تھی اور کہا، اس شخص کو کچھ ثبوت دکھانے ہیں۔
نقلی شہزادے نے بادشاہ کو وہ رقعہ دیا جو اسے کنویں میں دیا گیا تھا کہ یہ واقعی ایک شہزادہ ہے۔ بادشاہ نے اسے کھولا اور اونچی آواز میں پڑھا، اس نوٹ کو رکھنے والا نقلی شہزادہ باطل اور جھوٹا خادم معافی مانگتا ہے اور انصاف کی توقع رکھتا ہے۔ نوٹ اس کو کنویں میں شہزادہ مہربان نے دیا تھا۔ کیا واقعی ایسا ہے؟ وہ گھٹیا انسان رویا اور اس پر موت کی سی زردی چھا گئی۔ ہاں، یہ خود پڑھ لو اگر تم کو یقین نہیں آتا تو، بادشاہ نے جواب دیا۔ نوکر نے کہا، میں نہیں پڑھ سکتا۔ پھر اس نے اپنے آقا کے سامنے گھٹنے ٹیک دیے اور رحم کی التجا کی، لیکن اسے وہ سزا ملی جس کا وہ حقدار تھا۔ پھر شہزادہ رحم دل اور شہزادی کی شادی بڑی دھوم دھام سے ہوئی اور وہ ہنسی خوشی رہنے لگے۔ And that one who calls himself a prince is a traitor, a false and dishonest man. Then the princess told everything she knew and said, let him show some proof that he really is a prince. The false prince gave to the king the note, which was given to him in the well. The king opened it and read aloud, the bearer of this note, the false and untrue servant of Prince Kind-hearted, asks for pardon and expects a just punishment. The note was given to him in the well by Prince Kind-hearted. Is it really so? Cried the wretch, and he became pale as death. Yes, read it yourself, if you do not believe it, answered the king. I cannot read, said the servant. He knelt before his master and begged for mercy, but he received what he deserved. Prince Kind-hearted and the princess had a great wedding, and they lived happily ever after. پیارے سامعین، کہانی یہاں ختم ہوتی ہے۔ میں آپ کو یاد دلانا چاہتی ہوں کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ شکریہ۔ Dear listeners, the story ends here. I would like to remind you to please subscribe to my channel. Thank you. Khuda Hafiz. Bye for now.